الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کے سیدھے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ آپ نے فرمایا هم الذین لا یعقون ولا یسترقون ولا یتطیرون ولا یبتغون وعلی ربهم یتوکلون اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں وہ لوگ ہیں جو کسی مصیبت پریشانی کے آ جانے پر جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ پریشانی تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ ٹلتی بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ ہمارے یہاں بہت سارے پیشہ ور لوگ پھرتے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے کہیں جی آپ حساب کروائیں، حساب پہ پتہ لگے گا۔ حساب کرنے والے کو سارے حالات بتائیں کہ وہ کہے گا آپ پہ تو جادو ہو گیا، فلاں رشتہ دار نے جادو کر دیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بغیر حساب کتاب میں جنت میں جانا ہے تو ان چکروں میں نہ پڑو۔ ایسے جھاڑ پھونک جن کا ہمیں حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، ایک وہ جھاڑ پھونک ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے ہیں۔ آپ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استعاذہ کرتے تھے وَإِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شیطان وہامت وعین لامت۔ اس طرح کے مصنون اعمال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ میں اللہ کی پناہ میں تمہیں دے رہا ہوں، ہر قسم کے شر سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، کوئی نظر سے اللہ حفاظت فرمائے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن ایسے جھاڑ پھونک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس نے کیا لکھا ہے، اس نے کیا دم کیا ہے، ان چکروں میں انسان پڑ جائے تو یہ انسان کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمیں وہ ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ پھر ولا یتطیرون، کسی چیز سے بری فال نہیں لیتے۔ آج جی فلاں کی شکل دیکھ لی ہے اس لیے آج دن اچھا نہیں گزرا، فلاں چیز سے سامنا ہو گیا اس لیے دن اچھا نہیں گزرا، اور اس چکروں میں نہیں پڑتے۔ اچھی بری تقدیر انسان کے لیے اللہ نے جو لکھی ہے وہ ہو کے رہے گی۔ ہاں دعا مانگے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ ٹال دیں وہ ایک اور معاملہ ہے۔ کسی بھی تکلیف کے آ جانے پر بری فال نہ لیں۔ وَلَا يَبْتَغُونَ، جاہلیت میں ایک عمل تھا، لوہے کو گرم کر کے جسم پہ لگاتے تھے، اس کو داغنا کہتے تھے، بیماری کہتے تھے جب حد سے تجاوز کر جائے اب اس کا راستہ روکنے کے لیے جسم کو ٹھپا لگا دو، اور اس کو ایسا مؤثر سمجھتے تھے کہ اب کچھ ہو جائے، زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ علاج 100% ٹھیک رہے گا۔ اب ایسی ایک تاثیر اللہ نے کسی چیز میں نہیں رکھی۔ علاج تو صرف سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں بنایا جس کو 100% ہم یقینی کہہ سکیں۔ تو ایسے کسی علاج کو مؤثر سمجھنا کہ اب اللہ سے اختیارات ختم ہو گئے، 100% اسی علاج ہی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ہمارے ایسے معاملات میں نہیں پڑتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو یہ اپنے رب پر بھروسہ رکھنا اصل ہے، یہ وجہ۔ جھاڑ پھونک میں پڑنا، تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ جانا، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، یہ جو چکر ہے انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ بیماری اس لیے دیتے ہیں انسان میری طرف متوجہ ہو۔ مصنون اعمال ہیں، سورۃ فاتحہ ہے، دوسری آیات ہیں، اس کا دم کرے، علاج کرے۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اب اللہ پہ چھوڑے کہ اللہ کی اسی میں تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، ادھر ادھر بھاگے گا تو فرمایا یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ عمل کو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول انسان کر لے، بس اللہ کی جو تقدیر ہے اس پہ اپنے آپ کو راضی رکھنے کا عادی بنا لے، تو فرمایا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو۔ اب صحابہ بھی تو کمال ہے نا، کہنے لگے یہ تو تھوڑے ہیں،
آپ نے فرمایا کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 کا مجمع ہوگا۔ تو یہ اللہ ہمیں ایسا بنا دیں کہ کسی بھی مصیبت میں، پریشانی میں ہم ادھر ادھر ڈگمگائیں نہ، اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، ان باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الجنة وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا